السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم قرآن مجید کے تاریخی واقعات میں سے دوسرا واقعہ پڑھیں گے۔ قصہ ہے واقعہ معراج کا۔ ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ قبل واقعہ معراج پیش آیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں مسلمان شدید مشکلات کا شکار تھے۔ یہ ایک بہت عظیم معجزہ ہے جو اللہ جل شانہ کی طرف سے خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، حوصلہ افزائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام میں مزید اضافے کے لیے عطا فرمایا گیا۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ ایک طویل سفر کرایا تاکہ اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ واقعہ معراج کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء یعنی زمینی سفر اور دوسرا حصہ معراج یعنی آسمانی سفر ہے۔ سفر معراج پر روانگی سے قبل واقعہ شق صدر یعنی سینہ مبارکہ چاک کیا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ کے گھر اور ایک دوسری روایت کے مطابق حتیم کعبہ میں بیداری اور خواب کی درمیانی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سے بیدار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں پر لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ سونے کا ایک تخت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھو کر اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اس کی جگہ رکھ کر درست کر دیا گیا۔ اسراء زمینی سفر جو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی سواری پیش فرمائی۔ براق قد میں گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا فاصلہ 1240 کلومیٹر ہے، جو اس زمانے میں اونٹ پر ایک مہینے میں طے ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے آخری پہر قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک یہ سفر کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں اور اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے۔ واقعہ اسراء کی 4 منزلیں۔ اس زمینی سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سفر کے دوران 4 مقامات پر کچھ دیر قیام فرمایا گیا۔ پہلا قیام مدینہ منورہ میں کیا۔ اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی اس سرزمین میں ہجرت فرمانے والے ہیں۔ دوسرا قیام طور پہاڑ پر کیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا تھا۔ تیسرا قیام بیت اللحم پر کیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چوتھا قیام مسجد اقصی میں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینی سفر کی آخری منزل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اقصی میں۔ مسجد اقصی کرۂ ارض پر مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ اس کو احادیث اور تاریخ میں بیت المقدس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسجد اقصی پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور براق کو اس کونٹے سے باندھ دیا جس سے انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آگے بڑھایا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کو 2 رکعت نماز پڑھائی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام الانبیاء ہے۔ تمام انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرماتی ہوئی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء کا اعزاز پایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے
پیش فرمائے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب والا پیالہ پسند فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ معراج، آسمانی سفر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کی طرف۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک نورانی سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کی سیر کی۔ ہر آسمان پر فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا یعنی خوش آمدید کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ہوئی۔ سب انبیاء کرام علیہم السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہوئے خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ آج ہم نے واقعہ معراج کا پہلا حصہ پڑھا، کل ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے۔ پہلے آسمان کی سیر، پھر پہلے آسمان پر جو کرائے جانے والے چند مشاہدات ہیں وہ پڑھیں گے۔